الله 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 ما لنا مولا سواه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وبعد. رمضان المبارک نیکیوں کا موسم بہار ہے. اس کے اندر بہت سارے اعمال ہیں جنہیں ایک مسلمان بجا لاتا ہے. دن کا روزہ رکھنا، رات کا قیام کرنا، تلاوت قرآن، اور اسی طرح سے قرآن پاک کی سماعت، اور اسی طرح سے ذکر اذکار، تلاوت وغیرہ. اسی طرح اس ماہ مبارک کی ایک بہت ہی اہمیت کی حامل عبادت ہے آخری عشرے میں اعتکاف کرنا. اعتکاف کا لفظی معنی ہے کسی جگہ پر ٹھہرنا، یکسوئی کے ساتھ سر جھکا کر بیٹھ رہنا، اور شرعی اصطلاح میں اس کا معنی ہے اپنے آپ کو دنیا کے تمام امور اور معاملات سے بالکل فارغ کر کے اللہ ذوالجلال والاکرام کی عبادت کے لیے یکسوئی کے ساتھ بیٹھ جانا. یہ ہے اعتکاف. مسلمان رمضان المبارک کے آخری عشرے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زندہ کرتے ہوئے اعتکاف کرتے ہیں. اعتکاف کی یاد رہے دو قسمیں ہیں. ایک اعتکاف ہے فرض اور دوسرا اعتکاف ہے سنت. فرض مثال کے طور پر کسی شخص نے نظر مان لی کہ اگر میرا فلاں کام ہو جائے تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا. یہ نظر مان لی. اب اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا وہ کام ہو جائے تو اس کو اپنی نظر پوری کرنا ضروری ہے اور اس پر یہ فرض ہو جائے گا. جیسا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا. کہنے لگے جی کنت نذرت فی الجاہلیت، میں نے زمانہ جاہلیت میں نظر مانی تھی ان اعتکف لیلۃ، کہ میں ایک رات کا اعتکاف کروں گا فی المسجد الحرام، مسجد حرام کے اندر. تو اب مجھے بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اوفی بنذرک، اپنی نظر کو پورا کرو. تو اس سے معلوم ہوا کہ اگر بندہ نظر مان لے، اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، ان لوگوں کو چاہیے کہ اپنی نظروں کو پورا کریں. تو نظر کو پورا کرنا فرض ہے، یہ ہوگا فرض اعتکاف. دوسرا اعتکاف ہے سنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی کے آخری سال تک مستقل طور پر اس ماہ مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا کرتے تھے. سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف کیا کرتے تھے. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف فی العشر الاوسط من رمضان، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے درمیانی 10 دنوں کا اعتکاف کیا. فاعتکف، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اعتکاف کیا حتی اذا کان لیلۃ 21، حتیٰ کہ جب 21ویں شب آئی، وہی اللیلۃ التی یخرج من صبیحتها من اعتکافہ، اور یہ وہ رات تھی کہ جس رات کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے نکلے اس کی صبح کو. یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی صبح کو، 21ویں روزے کی صبح کو اپنی جائے اعتکاف سے نکلنا تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کان اعتکف معی فلیعتکف العشر الاواخر، جس نے میرے ساتھ اعتکاف کیا ہے وہ آخری 10 دنوں کا بھی اعتکاف کرے. اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار 20 دن کا بھی اعتکاف کیا ہے. تو ان احادیث سے معلوم ہوا آپ 10 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، 20 دن کا بھی، زائد کا بھی، حتیٰ کہ 10 دن سے کم کا بھی، ایک رات کا، ایک دن کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت سے، صحابہ کرام کے عمل سے یہ تمام کی تمام باتیں ثابت ہیں، اور یہ آپ کی مستقل کی سنت ہے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الاواخر من رمضان حتى توفاه اللہ تعالی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا مستقل طور پر اعتکاف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اللہ تعالی نے آپ کو فوت کر کے دنیا سے اپنے پاس بلا لیا۔ ثم اعتکف ازواجہ من بعد، پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات مستقل طور پر اس سنت کو بجا لاتی رہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ محبوب سنت مبارک ہے، اور مسلمانوں کو اس سنت کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف جیسی عظیم عمل کو اختیار کرنا چاہیے۔ اب یاد رہے اعتکاف کے لیے نیت چونکہ اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ آپ نے اپنے دل میں ارادہ کرنا ہے کہ میں نے اتنے دن کا اعتکاف کرنا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے میں نے اعتکاف کرنا ہے، بس یہی آپ کی نیت ہے۔ اب جس وقت آپ کی نیت ہو گئی، آپ نے اپنا اعتکاف شروع کر دیا، تو آپ نے یہ اعتکاف شروع کرنا ہے 21ویں روزے کی ابتدا سے۔ 20 روزے مکمل ہو گئے، کیونکہ ہجری لحاظ سے اور اسلامی لحاظ سے دن کا آغاز ہوتا ہے نماز مغرب سے۔ یہی وجہ ہے نا کہ ہم نے روزہ تو اگلے دن رکھنا ہوتا ہے، لیکن تراویح ہم اس سے پہلے آنے والی رات کو پڑھتے ہیں۔ تو 21واں روزہ جب سٹارٹ ہوگا تو آپ نے مسجد میں ہونا ہے، یعنی 20ویں روزے کی افطاری آپ مسجد میں کریں۔ اس کے بعد آپ مسجد کے اندر ہی رات تلاوت قرآن، ذکر اذکار، نفل نوافل میں گزاریں، فجر کی نماز پڑھیں، اور اس کے بعد آپ اپنی جائے اعتکاف میں داخل ہو جائیں۔ یہی ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب اعتکاف بیٹھنے کا ارادہ فرماتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اعتکاف کی جگہ پر فجر کی نماز کے بعد داخل ہوا کرتے تھے۔ رات آپ نے خیمے سے باہر گزارنی ہے، مسجد کے اندر جہاں مرضی بیٹھیں، جہاں مرضی بیٹھ کر اذکار کریں، قرآن کی تلاوت کریں، نفل نوافل ادا کریں۔ اب یہ جان لیجئے کہ اعتکاف کرنے والے کے لیے بعض امور جائز ہیں۔ اعتکاف کی حالت میں آپ نہا سکتے ہیں، آپ سر میں کنگھی کر سکتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والے کے لیے تیل لگانا، ضروری حاجات پیشاب پخانہ وغیرہ، فرض غسل وغیرہ کے لیے جانا، یہ سارے کے سارے کام اس کے لیے درست ہیں۔ اعتکاف بیٹھنے والے کو بغیر عذر کے جائے اعتکاف سے نہیں نکلنا چاہیے۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ ممنوع کام اعتکاف کے دوران کون سے ہیں۔ جماع اور ہم بستری کرنا منع ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن پاک میں بھی اس سے منع کر دیا، فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تم مسجدوں میں اعتکاف کرو تو تم نے اپنی بیویوں سے مباشرت نہیں کرنی۔ بیمار پرسی کے لیے باہر نہیں جا سکتا، کسی کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکتا، کسی ضروری حاجت کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ یہ وہ معاملات ہیں جن کو مد نظر رکھتے ہوئے اعتکاف کرنے والے نے اعتکاف کرنا ہے۔ اسی طرح کسی ضروری حاجت کے لیے انسان مسجد سے نکل سکتا ہے، کوئی ایسی ضرورت پڑ گئی جو مسجد میں پوری نہیں ہو پا رہی، لہذا جانا پڑ گیا۔ مسجد میں خیمہ لگایا جا سکتا ہے، اعتکاف کرنے والے کی بیوی اس سے ملاقات کے لیے مسجد میں آ سکتی ہے، اور اگر محرم نہ ہو تو اعتکاف کرنے والا اپنی بیوی کو گھر تک چھوڑنے بھی جا سکتا ہے۔ استحاضہ کی بیماری میں مبتلا عورت اعتکاف کر سکتی ہے، کیونکہ اس کے حکم احکام حیض اور نفاس سے مختلف ہیں۔ اعتکاف کرنے والا مسجد سے اپنا سر باہر نکال کر اپنی بیوی سے اس کو دھلوا سکتا ہے، کنگھی کروا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اہمیت کے حامل آخر میں دو باتیں۔ ایک بات تو ہمیشہ یاد رہے، اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ مرد نے اعتکاف کرنا ہے یا عورت نے، مسجد میں اعتکاف ہوگا، گھر میں اعتکاف نہیں ہوتا۔ یہ بہت سارے مسائل ہیں بلا وجہ کے ہمارے معاشرے میں پھیل جاتے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تو مسجد میں کیا۔ قرآن بھی کہتا ہے انتم عاکفون فی المساجد، تم مسجدوں میں اعتکاف کرو گے۔ ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جب بھی اعتکاف کرتی تو ان کے لیے باقاعدہ مسجد میں خیمہ لگایا جاتا، حالانکہ ان کے گھر بالکل ساتھ تھے، وہ اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیتی، لیکن ایسا نہیں ہے۔
تو اچھی طرح اس بات کو ذہن نشین فرما لیجئے، اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، جیسے کہ طواف کا تعلق مسجد حرام بیت اللہ کے ساتھ ہے، کعبۃ اللہ کے ساتھ، اسی طرح اعتکاف کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے، گھروں میں اعتکاف نہیں ہوگا۔ دوسری بات، آج کل پوری دنیا لاک ڈاؤن کے مسئلے کا شکار ہے، مساجد کے اندر ممکن ہے اعتکاف نہ کیا جا سکے، اس کی پرمیشن نہ ہو، تو پھر اس کا متبادل کیا ہے؟ آپ کی اگر نیت تھی تو انشاءاللہ اس نیت پر اللہ ذوالجلال والاکرام ضرور اجر عطا فرمائے گا، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے نیت کر لی نیکی کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کا اجر لکھ دیا، آپ اس کو کر گزریں، انشاءاللہ کئی گنا آپ کے اخلاص کی مناسبت سے وہ اجر بڑھتا چلا جائے گا۔ اور اگر کسی مجبوری کی بنا پر آپ وہ نیک عمل نہیں کر پائے تو انشاءاللہ العزیز اس کا اجر بھی آپ کے نامہ عمل میں درج کر دیا جائے گا، پھر پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ اپنے ان 10 دنوں کو اللہ ذوالجلال والاکرام کی زیادہ سے زیادہ عبادت میں گزاریں، قرآن پاک کی تلاوت میں گزاریں، کوشش کریں جہاں مساجد کے اندر آنے جانے کی اجازت ہے، نماز پڑھنے کی اجازت ہے، وہاں پر آپ اپنا زیادہ وقت گزار لیں۔ اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم نصیب فرمائے اور سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔